شادی میں رکاوٹ، یہ سنتے ہی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ تعویذ، کالا علم، عملیات؟ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ایک رشتہ، ایک لائف اچھے سے چلتے چلتے اچانک رک جاتی ہے؟ یہ واقعہ اس لڑکی کا ہے جو ایک دن اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں نہ جانے کہاں سے ایک خط آ کے گرتا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی رک سی گئی، یا ایسا کہیں ختم ہو گئی۔ یہ بات سناتے ہیں ہمارے بہت ہی بڑے عالم۔ وہ کہتے ہیں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ عملیات کی وجہ سے زندگی میں بہت عجیب و غریب واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے شہر میں ہوئی، اس نے آپ کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا، تو انہوں نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ ان کی ایک بیٹی بیمار ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی جانے کی حامی بھر لی۔ مقررہ وقت پر ہم سفر کے لیے نکل پڑے۔ گاڑی میں بیٹھا، حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے، وہ آسیب زدہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کو آسیب ہیں، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ ہی کسی سے کوئی بات کرتی ہے۔ میں نے ان سے جواباً کہا کہ میں دن میں ایسے بہت سے کیسز دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو خواہ مخواہ تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، جس کا فائدہ جعلی عامل اور پیر اٹھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو میں ہمیشہ ایک بات کہہ کر اٹھتا ہوں کہ آپ نے میرا وقت برباد کیا ہے۔ خیر، باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک بہت بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ پورچ میں ہم اترے تو ہمارا استقبال ایک باریش سفید داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دو عورتیں اور باقی گھر کے افراد آ کر ملے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ناشتہ کیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہی بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میری پوتی، جو کہ بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہر کلاس میں فرسٹ آتی تھی، اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دلوایا، اور وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کے پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوشی خوشی گھر آئی، مگر چند دن گزارنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا وہ خاموش رہنے لگ گئی ہے۔ اسی اثناء میں بچی کا والد بولا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا تم اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، مگر بہت پوچھا، ایک ہی جواب ملا کہ کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محصور کر لیا ہے۔ کھانے کا کہا جاتا ہے تو کھا لیتی ہے، یا ہم 2 دن بھی نہ کہیں تو وہ روٹی نہیں مانگتی۔ اس کے کمرے میں جانے سے ہم سب نے اجتناب کیا۔ پھر جب اس کی چھٹیاں ختم ہوئی تو ہم نے اس کو کالج بھیجنے کے لیے بولا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی، اور اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ ہم نے بہت سے پیر، ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر ایک ہی جواب ملا اس لڑکی کی طرف سے کہ میں آگے اب کچھ نہیں کرنا چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتی۔ ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولو تو اس کے کمرے میں ایک لکڑی کی الماری ہے۔ وہ اس طرف مڑ کے بیٹھی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہمیں دیکھتی ہے تو وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے، یا پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا منہ اپنی ٹانگوں میں دیے رو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں لگا کہ اس کے ساتھ عصبی مسئلہ ہے۔
ہمارے ایک پیر صاحب تھے، ان کو بلایا۔ انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور کہا اس پر جادو ہے۔ کافی سارے عامل بلائے اس کے بعد، مگر یہ ویسی کی ویسی ہے، اسے کچھ فرق نہیں پڑا۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی کہ اگر آپ ہماری کچھ مدد کر سکیں تو آپ کا احسان میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ اتنی دیر میں نے بچی کی انفارمیشن لے کے اس کا مکمل حساب کتاب نکالا، مگر مجھے اس میں نہ کوئی جادو نظر آیا، نہ ہی کوئی اسیبی چیز۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مریضہ کو مجھے اس مریضہ کے پاس لے جائیں اور مجھے وہ کمرہ دکھائیں۔ میں جب اس کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت لڑکی اپنا منہ نیچے کیے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اندر گیا، میں نے سلام کیا۔ اس نے سلام کا مختصر جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے مختصر کہا کہ ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں یا آپ پر کوئی اسیبی اثر ہے، اس لیے مجھے بلایا گیا ہے، مگر آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، مگر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ تم نے کچھ ایسا دیکھا ہے جسے دیکھ کر تم وہیں رک سی گئی ہو۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب آگے کی بات تم بتاؤ اور سچ سچ بتانا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور روتے روتے بولی کہ جب میں چھٹیوں میں گھر آئی تو میں اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے سے ایک ایسی خوشبو محسوس ہونے لگی کہ وہ خوشبو میں نے ساری زندگی کبھی نہ فیل کی، نہ سمیل کی۔ میں نے کپڑے سیٹ کیے اور باہر بھائی کو آ کے بولا کہ یہ پرفیوم کون سا لگایا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو آج کوئی پرفیوم نہیں لگایا۔ میں نے دادا سے پوچھا شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ خیر یہ بات میں بھول گئی۔ کھانا کھا کے واپس رات کو جب بستر پہ آئی تو مجھے دوبارہ سے وہ خوشبو محسوس ہوئی اور اتنی تیز ہوئی کہ میں اس کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ وہ ایک ایسی خوشبو تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے اندر رچ بس جائے۔ وہ خوشبو مجھے اپنا دیوانہ کر گئی۔ ابھی میں بیڈ پر بیٹھی تھی کہ میری گود میں ایک کاغذ کا ٹکڑا آ کے لگا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کہاں سے آیا۔ اس پر لکھا تھا السلام علیکم۔ میں نے اس کو پڑھا، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ خیر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اتنے میں میری ایک دفعہ رات کو آنکھ کھلی۔ رات کا کچھ 1 یا 1:30 کا ٹائم ہوا ہوگا۔ آنکھ کھلتے میں دیکھتی ہوں میرے بیڈ کے ساتھ ایک اور کاغذ پڑا ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہوئی کہ کمرہ لاک ہے اور یہ کون ہے جو مجھے ایسے دیکھ رہا ہے۔ خیر وہ کاغذ بھی میں نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کمرے میں دوبارہ سے مجھے خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ خوشبو ایسی تھی کہ میری نیند اڑ گئی اور مجھے کمرے میں ایک طرف سے روشنی آنے لگی۔ دیکھتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ میری طرف اڑتا آ رہا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ آخر مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی۔ اب میں پریشان ہوئی اور میں نے اپنے منہ سے بولا کہ کون ہو تم؟ آگے سے کاغذ پر جواب آیا کہ تمہارا دیوانہ اور صرف تمہارا ہوں۔ میں نے کہا آخر ہو کون اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں،
پر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ اس نے کہا یہ میری خوشبو ہے۔ ہماری کافی عرصہ ایسے ہی بات ہوتی رہی، باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو پھر میری بھی خواہشات جاگنے لگی۔ میں نے اس کو کہا میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر میں ضد پہ اڑ گئی۔ میں نے کہا میں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ اس کو میں نے اپنی قسم دی کہ میرے سامنے آؤ۔ اس نے کہا اگر میں سامنے آتا ہوں تو دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک کہ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا، میرے قبیلے کو پتہ چل جائے گا، اور پھر میرا یہاں آنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ تم مجھے دیکھ کر کبھی بھول نہیں پاؤ گی، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا جو بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ آنکھیں کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تو وہ چہرہ میں نے دیکھا، وہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ دیکھ کر میں وہیں دنگ رہ گئی اور وہ کچھ ہی سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ کمرے میں دھواں بھرنے شروع ہو گیا جیسے بادل ہوتے ہیں۔ میں حیران تھی، میں سکتے میں چلی گئی۔ یہ کون تھا؟ یہ کیسا تھا؟ پر اس کی شکل میری آنکھوں سے نہیں جا رہی تھی، نہ ہی میرے دل کی دھڑکن سنبھل پا رہی تھی۔ میں اس کو آوازیں دینے لگی کہ واپس آؤ، واپس آؤ، مگر اس رات وہ پھر نہ آیا۔ وہ دن تھا اور یہ دن۔ اس کے بعد میں اس کی روز یاد میں پاگل ہوتی۔ میں اس خوشبو کی دیوانی ہو چکی تھی۔ میں اس خوشبو کو ڈھونڈتی اور وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں بیمار رہنے لگی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میں نے ہر چیز چھوڑ دی، حتیٰ کہ مجھے جینا بھی اچھا نہ لگنے لگا۔ میں نے خود کو مارنے تک کا بھی سوچا۔ کچھ ایسا تھا کہ مجھے خود پر ہی کنٹرول نہیں تھا۔ یہ سب ہوتا گیا اور میں انتظار کرتی گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے دوبارہ سے ہلکی سی اس کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو آوازیں دی۔ میں نے کہا ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ۔ پھر مجھے اپنے بستر پر ساتھ پڑا ایک خط ملا جس پر لکھا تھا میں نے تمہیں کہا تھا مجھے مت سامنے بلاؤ۔ میرے قبیلے کو پتہ چل گیا ہے اور اب میرے پر بہت سی پابندیاں لگ گئی ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اب مجھے بھول جاؤ، میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گا۔ وہ خط آخری خط تھا اور اس کو میں نے الماری میں رکھ دیا اور میں اسی کو دیکھ کر مسکراتی اور روتی تھی۔ میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے کبھی ایک معالج کے پاس، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کر جاتے، مگر مجھے پتا تھا میرے ساتھ کیا ہے۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ یہ سب بول کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ اس کے والد، دادا اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پر لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ میں نے اس لڑکی کو وہ خط لانے کا کہا۔ لڑکی اٹھی، الماری سے کپڑے میں لپٹا ہوا خط لے آئی۔ میں نے وہ کاغذ کھولا تو واقعی کمرے میں ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ کمرہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ خوشبو ایسے تھی جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر واپس لڑکی کو دے دیا اور کہا اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی کوئی حسین یاد، اور واپس اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔
مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی کال مجھے آئی۔ اس نے کہا کہ میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک وہ خوشبو میں بھی نہیں بھول سکا۔ شکریہ۔